الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام آباب ایک مرتبہ نماز والا درود شریف آواز بلند پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے قریب احترام برادر علیہ السلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، شعبان المعظم کا مہینہ ہے. چند ہی دنوں کے بعد رمضان المبارک کا رحمتوں برکتوں والا مہینہ شروع ہونے والا ہے. رمضان المبارک کا دار و مدار اس مہینے کے اوپر ہے. اگر شعبان کا مہینہ اچھا تو رمضان کا بھی اچھا، اور اگر خدا نہ خواستہ شعبان المعظم کے مہینے میں سستی، غفلت، لاپرواہی، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان میں بھی وہی سستی اور غفلت، لاپرواہی رہے. تو رمضان مبارک کا دار و مدار اس مہینے کے اوپر ہے. اس مہینے میں اگر ہم عبادت و ریاضت کا اہتمام کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، ذکر و اذکار کا، تسبیحات کا، تو پھر اس کا اثر رمضان میں بھی ہوگا. تو بقیہ چند دن ہے اس مہینے کے، کوشش کی جائے بقیہ دنوں میں اپنے آپ کو روٹین میں لانے کی، تاکہ رمضان میں روٹین ٹھیک رہے. یہی وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری رجب المرجب سے شروع فرما دیا کرتے تھے، اور شعبان کا پورا مہینہ عبادت و ریاضت. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ رمضان کی تیاری رجب سے، اور پھر شعبان میں خاص طور پر
رمضان کی تیاری کے سلسلے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اہتمام فرماتے تھے، تاکہ رمضان میں پھر یہ زکوٰۃ والا مسئلہ نہ رہے، بس خالص اللہ کی عبادت میں ہم لگے رہیں، اس کا حساب کتاب میں وقت نہ لگے، تو شعبان میں وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو آج کے مختصر سے خطبہ میں زکوٰۃ کے حوالے سے چند گزارشات اور حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی مختصر سے گفتگو ہوگی۔ محترم سامعین، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان 5 پر ایمان بھی لائے، ان 5 کا اقرار بھی کرے اور ان 5 پر عمل بھی کرے۔ اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ ان 5 میں سے کسی ایک رکن کا اقرار نہ کرے، یعنی انکار کر دے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان اقرار تو کرتا ہے کہ یہ 5 اعمال اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم ہے، مانتا ہے، اقرار کرتا ہے، لیکن بتقاضائے بشریت نماز میں سستی ہو جاتی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں غفلت ہو جاتی ہے، روزوں میں لاپرواہی ہو جاتی ہے، حج میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو ایسا شخص فاسق و فاجر و گناہ گار ہے مسلمان۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے، نماز بھی مانتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور فرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، تو یہ گنہگار ہے، جتنی نمازیں نہیں پڑھی اس کا جواب دے گا۔ لیکن اگر کوئی بدبخت سرے سے کہہ دے کہ بھئی میں نماز کا فرض مانتا ہی نہیں، اللہ کو ہماری نمازوں کی کیا ضرورت ہے، ہمارے جھکنے سے اللہ کو کیا حاصل ہوگا، تو اگر اس طرح کے کفری کلمات کہتا ہے تو یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، ساری زندگی اس نے نہیں دی، اب یہ شخص گناہ گار ہے، فاسق و فاجر ہے، اللہ کے ہاں جرمدار۔ لیکن اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ جی میں تو زکوٰۃ کا فرض ہونا مانتا ہی نہیں، اس کا انکار کر دیتا ہے، یہ اللہ کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے، میرا مال ہے، میں جیسے چاہوں استعمال کروں، جیسے چاہوں جس کو چاہوں دوں، اللہ کون ہوتا حکم کرنے والا کہ اپنے مال میں سے سال کے بعد 40واں حصہ دو، 2.5% دو۔ اگر اس طرح کے کوئی شخص کلمات کہے، یہ کفریہ کلمات ہیں، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر ادائیگی میں سستی، غفلت، لاپرواہی ہے تو وہ شخص فاسق و فاجر ہے، گنہگار ہے۔ جب ادائیگی کرے گا، توبہ کرے گا، تو پھر یہ بھی پکا سچا مسلمان ہے۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان میں سے 2 رکن نماز اور زکوٰۃ۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر نماز اور زکوٰۃ کا ہے، اور سب سے زیادہ ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ان دونوں ارکان کی اہمیت بیٹھ جائے، اور پھر ان دونوں کا اکٹھے ذکر کیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ 150 سے زیادہ مقامات پر۔ نماز کے ساتھ روزہ بھی ہو سکتا تھا، نماز کے ساتھ حج کا ذکر بھی ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ نے بار بار نمازیوں کو چھیڑنے کے لیے کہا ہے، بار بار نمازیوں کو تنبیہ کرنے کے لیے کہا ہے کہ جس طرح تم نماز کو فرض سمجھتے ہو، زکوٰۃ کو بھی فرض سمجھو، جس طرح تم نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہو، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرو۔ جو بے نمازی ہیں ان سے زکوٰۃ کی توقع رکھنا یہ تو خام خیالی ہے، بے وقوفی ہے، یہ ناممکن ہے۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہی نہیں، اس کا اہتمام نہیں کرتا، اور آپ امید رکھو کہ وہ زکوٰۃ دے گا۔ ایک شخص روزہ نہیں رکھتا، بہانے بنا کر روزہ چھوڑ دیتا ہے، اور آپ اس سے امید رکھو کہ وہ زکوٰۃ دے گا، یہ ناممکن ہے۔ اللہ نے اس لیے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نمازیوں کے لیے حکم ہے۔ لیکن جتنے نمازیوں کو اللہ پاک نے حکم دیا اتنے نمازی ہی غافل ہے۔ جو بے نمازی ہے وہ تو زکوٰۃ کا نام سننا ہی نہیں چاہتا،
اس کو پتہ بھی نہیں. آپ اس کے گھر میں جا کر پوچھ لیں بھی زکات میں نے تو کبھی دی نہیں, مجھے پتہ بھی نہیں ہے کیا معاملہ ہے. ہاں جو نمازی حضرات ہیں اگر یہ بھی سستی غفلت لاپرواہی کریں تو پھر ان کی نمازیں کہاں جائیں؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. اس لیے اللہ نے دونوں کا ذکر اکٹھے کیا, بار بار کیا کہ نماز کی اہمیت جس طرح تمہارے دلوں میں زکوٰۃ کی اہمیت بھی بٹھاؤ, جس طرح نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہو زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرو. جس طرح تم سمجھتے ہو کہ نماز کے بارے میں سخت پوچھ گچھ ہوگی, یقین کر لو کہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی سخت پوچھ گچھ ہوگی, اس میں بھی معافی. تو جس کے بعد جتنا پیسہ ہے وہ سال کے بعد حساب لگا کر جو بنتا ہے وہ انسان دے دے. معمولی سی تو رقم ہے, کوئی زیادہ تھوڑی ہے. 40واں حصہ وہ بھی سال گزرنے پر صرف 2.5%. اور یہ صرف اس امت کے لیے کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے, قرآن پاک میں بھی ہے, حدیث مبارکہ میں جتنے بھی امتیں آئیں جس طرح ہر امت پر نماز فرض تھی, ہر امت پر روزہ فرض تھا, بالکل اسی طرح ہر امت پر زکوٰۃ بھی فرض تھی. اور پھر جس امت نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اس امت کا انجام اچھا نہیں ہوا. میں ایک مثال دے دیتا ہوں, بات سمجھ آ جائے. قارون یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا, موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھا, تورات کا حافظ تھا, عالم تھا. اب اس کے پاس خزانہ اور خزانوں کی چابیاں اتنی زیادہ تھی کہ اونٹوں کی ایک جماعت اٹھاتی. لیکن جب زکوٰۃ کا حکم آیا اس نے انکار کر دیا کہ یہ میرا مال ہے, میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ فرماتے ہیں جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. جب اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا, آگے اللہ نے کیا فرمایا, فخسفنا به وبداره الارض, ہم نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دفن کر دیا. اور وہ دیکھ رہا تھا اپنا انجام کیا. تو ہر امت پر زکوٰۃ فرض تھی, اور جس امت نے زکوٰۃ سے انکار کیا, یہ زکوٰۃ نہیں دی, وہ امت تباہ ہو گئی. اس کی مثال بھی قرآن پاک میں موجود ہے. اور پھر ایسا بھی نہیں کہ نبی کے ہوتے ہوئے تو زکوٰۃ کا حکم تھا, نبی گیا تو زکوٰۃ کا حکم ختم, ایسا نہیں. نبی چلے گیا, اس کے احکامات باقی رہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. جس طرح آپ آخری نبی ہیں, یہ دین بھی آخری, یہ کتاب بھی آخری, یہ احکامات بھی آخری, اور نبی کے جانے کے بعد یہ احکامات قیامت تک کے لیے ہیں, صرف نبی کی زندگی تک نہیں تھے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ دین جو دیا کامل و اکمل دیا, تام و اتم دیا, اس میں تھوڑا سا بھی نقص نہیں ہے, اور کوئی خاص وقت کے لیے بھی نہیں ہے, قیامت تک کے لیے یہ احکامات, یہ دین چلے. اگر کوئی بد وقت یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے, اب کیا نماز پڑھنی, اب کیا زکوٰۃ دینی, اب کیا روزے رکھنے, تو یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کی مثال عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سامنے آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہوا, مسلمان ابھی وہ صدمہ ہی نہ بھولے ہیں صحابہ کرام کہ سب سے پہلے منکرین عقیدہ ختم نبوت کا فتنہ اٹھا. مسلمہ قذاب بدبخت ملعون سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بغیر حالات دیکھے, بغیر تأمل کیے, فوراً ان منکرین عقیدہ ختم نبوت کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور لشکر ترتیب دیا. اور وہ لشکر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تھا. آپ نے اس کو روانہ کرنے کا حکم دے دیا. ایک طرف یہ حالات, اور چند دن گزرے, کچھ لوگ یہ کہنے لگ پڑے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. ہم زکوٰۃ دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. جب یہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی, ان تک یہ پیغام پہنچا, سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بغیر انتظار کیے, حالات کو دیکھے بغیر, فوراً یہ حکم جاری کر دیا
من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ لأقتلنک، فرمایا جو شخص نماز اور زکات میں فرق کرے گا میں ابو بکر خود اس کو قتل کروں گا۔ جب یہ اعلان کیا تو صحابہ کرام جمع ہوئے اور عرض کیا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین والمؤمنین، آپ نے کیا اعلان فرما دیا؟ وہ تو کلمہ گو مسلمان ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آپ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان؟ آپ نے فرمایا ہاں، دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک رکن کا انکار کر دے، بے شک وہ کلمہ پڑھے، روزہ رکھے، حج ادا کرے، نمازیں پڑھے، وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ مرتد ہے، وہ واجب القتل ہے۔ 5 بنیادی ارکان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عمر رضی اللہ عنہ کسی کو جرأت نہیں ہو رہی تھی جا کے بات کرے، عمر رضی اللہ عنہ نے ہمت کی، عرض کیا امیر المؤمنین آپ نے یہ کیا کر دیا؟ حالات تو دیکھیں، قد اظلمت المدینہ، ابھی تو مدینہ میں اندھیرا چھایا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا غم ہم برداشت نہیں کر پائے، اوپر سے منکرین عقیدہ ختم نبوت کا فتنہ اٹھا، آپ نے ان کے خلاف لشکر اسامہ روانہ کرنے کا حکم جاری فرما دیا، اور اندر سے آپ نے منکرین زکات کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ ہماری سرحدیں محفوظ نہیں ہے، حالات کا تقاضا نہیں ہے، آپ تھوڑا سا صبر کر لیتے، ابھی مسلمہ قذاب اور ان کے ماننے والوں کا قلع کما ہو جاتا، حالات بہتر ہو جاتے، تو پھر یہ آپ فیصلہ فرماتے، یہ آپ نے کیا کیا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غصہ مزید بڑھ گیا، اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اے عمر انت غیار فی الجاہلیہ، تو زمانے جاہلیت میں تو بڑا غیرت مند تھا، جوش والا تھا، جذبے والے تھا، خوار فی الاسلام، اور اسلام میں تجھے کیا ہو گیا؟ تیری غیرت، تیرا جوش، تیرا جذبہ کہاں گیا؟ تو مجھے خاموش کرانا چاہتا ہے، تو مجھے منکرین زکات کے خلاف جہاد کا اعلان واپس کرنے کا کہہ رہا ہے۔ اے عمر سن، اب میری جان جاتی ہے تو جائے، میرے بچے یتیم ہو جائے، میری بیوی بیوہ ہو جائے، مجھے نوچ کر لے جائے، ختم کر دے، میری آنکھوں کے سامنے مدینہ میں خون بہا دیا جائے، ینقص الدین وانا حی، ابو بکر زندہ ہے، دین میں کمی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ جب یہ جذبات دیکھے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اس مجمع میں موجود تھے، کھڑے ہو گئے، عرض کیا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل، اللہ نے آپ کی اس جذبات سے میرا سینہ کھول دیا ہے، آپ نے جو اعلان فرمایا بالکل بجا فرمایا، صحیح فرمایا، صدیق انت فی مقام الانبیاء، آپ جس مقام پر کھڑے ہیں یہ انبیاء والا مقام ہے، آپ کی استقامت انبیاء والی استقامت ہے، اس مقام پر جب انبیاء کھڑے ہوتے تھے وہ بھی یہی استقامت دکھاتے تھے، آج آپ جس مقام پر کھڑے یہ انبیاء کا مقام ہے اور یہ استقامت بھی انبیاء والی ہے۔ اور فرمایا ابو بکر آپ نے آپ کو اکیلا مت سمجھنا، میں علی تمہارے ساتھ ہوں، جہاں آپ حکم فرمائیں گے میں وہاں کھڑا ہوں گا، جس کو قتل کرنے کا کہیں گے وہ اس کو قتل کروں گا، منکرین زکات کا قلع کما ہو کر رہے گا۔ جب یہ جذبات دیکھے سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے اور پھر منکرین زکات کے خلاف جہاد کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ تو دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہے، اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا، اللہ کہہ رہا مجھے قرض دو، قرض حسنا۔ دنیا میں تو ہم کسی کو قرض دے کر اضافہ نہیں لے سکتے، پرافٹ نہیں لے سکتے، نہ کسی انسان سے نہ کسی بینک سے، یہ سود ہے، یہ حرام ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں، بے شک آپ فتوے لیں جو مرضی کر لیں، قرآن کا حکم ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ تو فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، مجھے قرض حسنا تو فیضاعفہ له اضعافا کثیرا، میں اس کو بڑھا چڑھا کر دوں گا، کتنا؟ اللہ کہے میں اپنی شان کے مطابق اور تمہاری نیت کے مطابق بتا دوں۔
تیسرے سپارے میں اللہ نے کیسی زبردست مثال دی. تیسرا سپارہ اس کا تیسرا رکوع مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. اللہ فرما رہے ہیں اس شخص کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. مثال کیا دی؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. اور میں اس کی مثال یوں سمجھو جیسے ایک کسان ہل چلاتا ہے, زمین میں ایک بیج ڈالتا ہے. اب اسے بیج ڈال دیا, پانی لگا دیا. اب اللہ کا کام کیا ہے؟ اس بیج سے ایک تنا اگتا ہے, اس تنے کے اوپر 7 بالیاں لگتی ہیں, 7 شاخیں ہوتی ہیں. ہر شاخ پر, ہر شاخ میں اللہ کرے 100 دانے ہوتے ہیں. 7 شاخیں, ہر شاخ میں 100 دانے. اس نے ایک دانہ ڈالا, اللہ نے 700 دانے دیے. یہ قرآن کی آیت پڑھی اور اس میں مثال اللہ نے دی ہے. فرمانے بالکل اسی طرح جو شخص اللہ کی راہ میں 1 روپے خرچ کرے گا گویا اللہ اس کو 700 روپے عطا فرمائے گا 1 روپے کے بدلے. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ یضاعف لمن یشاء. فرمایا یہ تعداد تو میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے میں چاہوں اس میں اضافہ بھی کر سکتا ہوں, اس میں اور زیادہ. واللہ واسع علیم, اس میں میں اپنی وسعت کے مطابق اور وسعت بھی پیدا کر سکتا ہوں. یہ صرف ہماری حد تک کافی, تمہاری سوچ گنتی تک ہے تو تم 700 سمجھ لو, یہ کم از کم مقدار ہے. اس کے علاوہ میں اس سے زیادہ جتنا چاہوں اضافہ کر لوں اپنی وسعت کے مطابق. یہ آسان سی مثال اللہ نے قرآن میں دی. اور معراج کے موقع پر بھی یہی, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو ایک قوم پر گزر ہوا, ایک شخص پر گزر ہوا یا قوم پر گزر ہوا کہ وہ بیج ڈالتا ہے فوراً فصل تیار, فصل کو کاٹا پھر فصل تیار, بیج ڈالا فصل تیار, فصل کو کاٹا پھر فصل تیار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے, کہ بیج ڈالتا ہے فوراً فصل تیار. اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, اللہ نے پیچھے اس کا بندوبست کر دیا, جیسے ہی خرچ کیا فوراً اللہ اسے دوبارہ مال بھی عطا فرما دیتے ہیں معراج کے موقع پر ہی. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے, قرآن پاک میں 10 سپارے میں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اللہ فرما رہے جو لوگ سونا چاندی مال دولت جمع کر کے رکھتے ہیں فبشرهم بعذاب أليم, اللہ فرما رہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور حدیث مبارکہ میں کیا ہے؟ قیامت والے دن وہ شخص جس نے اپنا مال جمع کر کے رکھا ہوگا وہ ایک سانپ کی شکل اختیار کر لے گا. جب انسان اس سانپ کو دیکھے گا تو بھاگے گا. وہ سانپ پکار کر کہے گا بھی کہاں جا رہا ہوں, میں تیرا مال ہوں, میں وہ ہوں جس کو تو جمع کر کے گن کے رکھتا تھا, بینک بیلنس بھر رکھتا تھا, میں وہ مال ہوں, مجھ سے بھاگتا کیوں ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ ایک طرف اس جبڑے سے اور پھر اس دونوں جبڑوں سے کھینچے گا اور وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں, دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے, اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. یہ حکم ایمان والوں کے لیے ہے, بے ایمانوں کے لیے نہیں. ایمان والے کو حکم ہے نماز کا, ایمان والے کو حکم ہے زکوٰۃ کا, ایمان والے کو حکم ہے. اس لیے اللہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا. کافروں کے لیے نہیں ہے, منافقوں کے لیے نہیں, بے ایمانوں کے لیے نہیں, ہمارے لیے ایمان والوں کے لیے حکم ہے. ایمان والا نماز بھی پڑھے گا, زکوٰۃ بھی دے گا. بے ایمان اپنی جان چھڑانے کے لیے بینک میں بھی لکھوا لے گا جی میں سنی نہیں ہوں, میں اور بڑا ہوں. وہ لکھوائے گا کہ میں سنی نہیں ہوں, تو آپ سمجھ گئے تو پھر کیا لکھوائے گا؟ جب وہ لکھوا دے گا میں سنی نہیں ہوں, اس کی زکوٰۃ ہی نہیں کاٹی جائے گی. کیوں؟ بینک والے, حکومت والے کم از کم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے لکھوا دیا ہے کہ میں سنی نہیں ہوں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, وہ بے ایمان ہے. تو ٹھیک ہے, وہ پھر اس کی زکوٰۃ بھی نہیں کاٹتے. بعض مسلمان جب یہ حرکت کرتے ہیں تو پھر انسان کو دکھ ہوتا ہے, وہ اپنا پیسہ بچانے کے لیے لکھوا آتے ہیں کہ میں سنی نہیں. تو پھر ایسے شخص کے ایمان کہاں جائے؟ تو ایمان والے کے لیے یہ سارے احکامات ہیں, بے ایمان کے لیے نہیں. اب ایمان والے کے لیے حکم ہے کیا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم. ایمان والے کے لیے حکم ہے کہ اگر تم کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرو گے
تو پھر تمہارا حشر نشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. یہ حکم ایمان والوں کے لیے. ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم نے کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار نہیں کرنی. ہم نے اللہ رسول کا حکم دیکھنا ہے, اللہ رسول کے احکامات دیکھنے. اللہ رسول کا حکم کیا میں نے اور آپ نے وہ کرنا ہے. ہم اللہ رسول کے حکموں کے پابند ہیں. اگر کوئی شخص اللہ رسول کے حکموں کے خلاف حکم جاری کرتا ہے, میں اور آپ اس کے پابند نہیں ہیں. میں اور آپ اللہ رسول کے حکموں کے پابند ہیں. اب دیکھ لیجئے اس ماحول اور معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. یہ ملک حاصل کیا گیا اسلام کے نام پر. 10 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی اسلام کے نام پر. ابھی 5 فروری گزرا ہے کل. کشمیریوں کے ساتھ ظلم و ستم دیکھیے, وہ بھی اپنی آزادی کے لیے کہ ہمیں آزادی ملے, ہم اللہ رسول کے احکامات پر عمل کر سکے. 10 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی اللہ رسول کے احکامات پر عمل کر سکے. تو یہ اللہ رسول کے احکامات پر عمل ہوا, اس لیے قربانیاں دی تھی. ابھی ہم نے شب برات کی رات عبادت کی رات گزاری, عبادت کی, اللہ سے معافی مانگی, اللہ سے اچھے فیصلے مانگے. ابھی ہم نے عبادت کی اور آج یہ امت کیا کرے. اس عبادت کی رات کا کیا فائدہ کہ جس نے 1-2 دن بھی ہمارے اوپر اثر نہیں کیا کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے, اور جس کام سے اللہ رسول روک رہے ہیں, یا کوئی غیروں کا تہوار ہے, میں اور آپ اس کو کیوں کریں. آپ اس کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے, ایک مسلمان کانپ جائے. ذرا پڑھ کے تو دیکھیں یہ معاملہ ہے کیا. 1734 عیسوی سیالکوٹ کا علاقہ, محمد شاہ رنگیلا بادشاہ تھا اس وقت, مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا, آپ نے نام سنا. ایک ہی درسگاہ ہوتی تھی, مسلمان اور ہندو اکٹھے پڑھتے تھے. سیالکوٹ کا علاقہ ایک مدرسہ تھا, وہاں پہ ہندو اور مسلمان اکٹھے پڑھتے تھے. تو مذہب کے اوپر بات ہوئی مسلمان اور ہندو کی. ہندو کا نام تھا حقیقت رائے, یہ اس کا نام تھا. جب مذہب کے اوپر بات ہوئی تو وہ جو ہندو حقیقت رائے تھا اس بدبخت نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان کی شان میں گستاخی کی. بس یہ بات جو ہے وہ آپ کی طرف پھیل گئی. اب مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا, یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ ہمارے نبی پر بات ہو, ہمارے نبی کے ازواج پر بات ہو, ہمارے نبی کی بنات پر, بیٹیوں کے اوپر بات ہو. یہ مسلمان کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتا. اب یہ مقدمہ چلا, لاہور میں آ گیا مقدمہ. اس وقت حاکم تھا زکریا خان, مسلمان تھا. اب اس کے بعد یہ مقدمہ آیا. اس کو لکھنے والے صرف مسلمان نہیں, ہندو. کتاب کا نام بتا رہا ہوں, عمدۃ التواریخ. اس کا مورخ سکھ تھا, لال سورن, سخن لال سورن اس کا نام تھا. اس نے عمدۃ التواریخ اپنی کتاب کے اندر لکھا, مورخ تھا. اس نے یہ واقعہ درج کیے, ہندوؤں کی کتابوں میں بھی لکھا, سکھوں کی کتابوں میں بھی لکھا. تو زکریا خان جو حاکم تھا لاہور کا, جب اس کے پاس مقدمہ آیا تو اس نے حقیقت رائے سے کہا بھی دیکھو تمہارا جرم بہت بڑا ہے, اس کی معافی ایک تو یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو, معافی مل جائے گی, توبہ کر لو. اس نے انکار کر دیا. تو اس حاکم زکریا خان نے اس کی پھانسی کا اعلان کیا 1741 بسنت پنجوی, کہتے ہیں فروری کا مہینہ تھا, بہار کا مہینہ جس کو ہم کہتے ہیں, اس کا 5واں دن تھا تقریباً. اس کو وہ اپنی زبان میں بسنت پنجوی کہا کرتے ہیں. 1741 بسنت پنجوی اس کو پھانسی دے دی گئی. اب ایک طرف پھانسی اور دوسری طرف یہ کہ ہندو اپنا تہوار منا رہے تھے, ہولی کا تہوار, ہر طرف زرد ہی زرد. پھول تو ویسے ہی اس وقت زرد ہوتے ہیں باہر کے مہینہ میں, کپڑے بھی زرد پہنے ہوئے اور اپنی ہولی کا وہ اپنا تہوار منا رہے. جب پھانسی دی گئی تو اس نے اسی تہوار کو اس طرح کر لیا کہ اس کے نام کے وہ پتنگیں بنا کر انہوں نے اڑانا شروع کر دی. یہ سکھ نے لکھا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ممبر رسول پر بیٹھ کر اس طرح تہوار منایا گیا اس گستاخ رسول کا. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. 18 اس کے بعد کہتے ہیں کہ بادشاہ سکھ ایک بادشاہ آیا, مہاراجا رنجیت سنگھ, لاہور کا وہ بھی حاکم رہا.
اس نے جب دیکھا کہ یہ ہندو اور یہ لوگ یہ ہولی مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، پتنگیں اڑاتے ہیں، اس نے اس میں مزید پیسہ خرچ کیا، کہا ابھی چلو عیاشیاں کرو۔ پھر 1849 کے اندر جب انگریز آیا، اس نے بھی دیکھا یہ لاہور یہ تو یہ اسی چکر میں ہے، اسی سے خوش ہوتے ہیں، یہ ہندو، یہ مسلمان، یہ سکھ اسی میں خوش ہوتے ہیں، اس نے مزید اس میں بڑھاوا دیا۔ اور آج پھر دیکھ لیجیے ہمارے حکمران وہ کتنا بڑھاوا دے رہے ہیں۔ شب برات کی چھٹی نہیں ملے گی آپ کو، ہاں بسنت کی چھٹی مل جائے گی۔ جو مسلمان کا تہوار ہے اس کے اوپر کوئی چھٹی نہیں، کوئی عبادت کا، لیکن جب ان کا تہوار آیا، ایک مسلمان تشبہ بقوم فہو منہم، آسان سی بات۔ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری جو ہے وہ کرتے پھرے، کم از کم میں اور آپ غیرت مند مسلمان بنے، اپنے پیسوں سے اپنے بچوں کو پیچھے بٹھا کر ان کو کم از کم ہم یہ خرید کر نہ دیں۔ ہم اس کا یہ تو ہم کم از کم کر سکتے ہیں، اپنی اولاد کو بتا سکتے ہیں کہ یہ تہوار ہندوانہ ہے اور ہمارا اور ہندوؤں کا کلچر الگ ہے۔ ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیوں ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تم سے بالکل مختلف ہے۔ ہم اسلامی ذہن اور اسلامی نظریات کے مالک ہیں، جب ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو پھر ہماری شادی بیاہ خوشی غمی میں ہم ان کے تہوار کیوں کریں؟ کون سی شادی ہے جس میں ہندوانہ رسم نہیں ہوتی؟ تو آج یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم نے اس لیے قربانیاں دی تھی کہ ہندوانہ تہوار پھر ہم اپنی زندگیوں میں لائیں گے، انگریزوں کے کام پھر ہم اپنی زندگیوں میں لائیں گے، تو پھر اپنے بڑوں کے لیے خیر بنائیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو میں اور آپ، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، حکومت جو کچھ مرضی کہتی رہے کرتی رہے، ہم اللہ رسول کے حکموں کے پابند ہیں، اپنے آپ کو بھی اس تہوار سے بچائیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں۔ اگر آج آپ اپنی اولاد کے ساتھ مل کر یہ تہوار منائیں گے تو پھر کل کو یہ امید مت رکھنا کہ آنے والی نسل سے کوئی اچھائی کی توقع کی جائے، وہ اس سے بڑھ کر اس کام میں جائیں گی۔ جو کہا سن اللہ سمجھنا بلکہ توفیق دے۔